السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا کر کے اور اس کے اندر انسانوں اور جنات، حیوانات، پرندے، نباتات، یہ دریا، پہاڑ، یہ سب چیزیں پیدا کر کے ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، کہ تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اور اللہ کی طرف تم لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ اور مقصد بیان کر دیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور انسانوں کا بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کریں۔ اب ایک کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمائے گا۔ اور عبادت کے اندر سب سے اہم چیز وہ توحید ہے، عقیدہ۔ دین اسلام یہ وہ دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک یہی ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنا اور متفق اور متحد رہنا، اس کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کام کو حکم دیا کہ سب متفق ہو جائیں، سب متحد ہو کر رہیں، اللہ کی رسی کو، اس دین اسلام کو، اس پر قائم رہے اور فرقہ بندیوں سے، تفریقہ بازیوں سے بچے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو واضح فرما دیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ تو جن لوگوں کے پاس دلیلیں آ گئی، اس کے باوجود انہوں نے فرقوں میں بٹ گئے، آپ ان کی طرح نہ ہو جانا۔ ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جنہوں نے فرقے بنا ڈالے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک یہی کہے گا کہ کون سی جماعت ہے جس کو ہم اختیار کریں۔ تو دراصل ہمیں بنیادی چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ دین اسلام کیا ہے؟ قرآن اور سنت سے ہم سیکھتے ہیں اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اس کو جاننا اور ماننا، تسلیم کرنا، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اور پھر یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، روز آخرت پر، تقدیر پر،
اللہ تعالیٰ کو ایک جانے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ مانے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کرے دل سے۔ قرآن یہ کتاب ہے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، قبلہ ہمارا خانہ کعبہ مسجد حرام، رسول ہمارا آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ ان بنیادی چیزوں کو اچھے طریقے سے جو لوگ سمجھ جائیں گے اور اپنے اختلافات کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکالیں گے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں واضح طور پہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اولو الامر علماء حکمرانوں کی اطاعت۔ اگر ہمیں کہیں بھی اختلاف ہو جائے، عوام کی آپس میں اختلاف ہو جائے، حکمرانوں سے ہو جائے، علماء سے ہو جائے، علماء کی آپس میں ہو جائے، حکمران طبقے کی آپس میں اختلاف ہو جائے، تو کرنا کیا ہے؟ اختلاف کو کیسے دور کریں؟ اختلاف تو لازمی ہوگا، اختلافات تو رہیں گے۔ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار کرنے کی طرف جائے تو ہم اختلافات کو حل کیسے کریں گے؟ اس کا بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان ہو تو اپنے اس اختلاف کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن اور حدیث پر اپنے اختلافات کو دور کر دو، فیصلہ کر دو قرآن و حدیث کے مطابق۔ جاؤ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے آپ کے مسئلے کے بارے میں، حدیث کیا کہتا ہے آپ کے اس مسئلے کے بارے میں جس میں آپ لڑ رہے ہو، جس میں آپ کو اختلاف ہے، اور یہ ایمان کے لیے بنیادی چیز ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا تسلیم کریں، اس کے بغیر ایمان یا تو ہوتا نہیں ہے یا کامل نہیں ہوتا، دل سے تسلیم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکمل دین نازل فرمایا ہے، اس میں ساری چیزیں واضح طور پہ بتا دی ہے، لیکن چونکہ مختلف علاقے ہوتے ہیں، مختلف دور ہوتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف ذہن کے اور نفسیات کے لوگ ہوتے ہیں، تو اختلافات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ کسی آیت کو یا حدیث کو سمجھنے میں لوگوں کے ذہن میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، ورنہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حدیث میں صحیح احادیث جتنی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلافات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں سے اس شک کو اور اختلافات کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہی ہے کہ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو دیکھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے کہ کس طرح اس کو حل کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں، ایک اسلامی برادری ہے، لوگ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کیا ہے، تمام انسان انسانیت میں بھائی ہیں۔ پہلے تو اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھو سورہ ممتحنہ میں ذکر ہے کہ تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور انصاف کرو، نیکی کرو، ان کافروں کے ساتھ جنہوں نے تمہیں نکالا نہیں ہے، تم سے لڑتے نہیں ہیں۔ تو دیکھو کوئی کافر شخص ہوگا، آپ کو کوئی تحفہ دے گا، کوئی آپ کو دعوت دے گا،
ان کا مال حلال ہو تو آپ ان کی دعوت کو قبول کر سکتے ہو. آپ کے پڑوس میں کوئی کافر ہو تو آپ ان کے لیے ہدیے، تحفے، کھانا، وہ چیزیں بیچ سکتے ہو. بیمار ہو، بیمار پرسی کر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر اپنے یہودی پڑوسی کا بہت خیال رکھا کرتے تھے. تو پہلے تو لوگ یہ سمجھ جائے نا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تمام انسان، اور انسانیت سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. انسان ہونے کے ناطے سب بھائی ہیں. اب اختلاف آ جاتا ہے دین کے حوالے سے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو ماننے والا ہو، کوئی نہ ماننے والا ہو. تو اب جو نہ ماننے والے ہوں، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، کوئی تم میں سے کافر ہے، کوئی مومن ہے. تو اب ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ اور رویہ اور سلوک کیا ہوگا، وہ ہم اپنے جذبات، اپنے کلچر اور ان چیزوں کے ذریعے طے نہیں کریں گے. وہ بھی قرآن و حدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے، کیا سلوک اختیار کرنا ہے. تو یہ دونوں باتیں سمجھے، دیکھیں دوبارہ اس کو سنیں کہ پہلے تمام انسانیت وہ انسان ہونے کے ناطے بھائی ہے. پھر اس میں کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، ان کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں جاننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلق رکھتے تھے، کیا رویہ اختیار کیا کرتے تھے ایسے معاملات میں. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. اپنے طور سے ہم فیصلے نہ کریں، اور جب ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ کتے کے ساتھ احسان کرنا وہ جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے، اور ایک خاتون نے بلی کو پکڑا ہوا تھا اور اس کو کچھ دے نہیں رہی تھی کہ وہ کچھ کھائے پیے، اس کو چھوڑ بھی نہیں رہی تھی اور وہ مر گئی. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، اس خاتون کو. جب دین ہمارا اتنا واضح ہے تو کسی انسان کو ناحق نقصان پہنچانا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ تمام انسانیت کو قتل کرنا اگر ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا. تو پھر جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حیوانات، کتوں اور بلیوں کے اتنے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، تو مسلمانوں کے آپس میں کتنے حقوق ہونے چاہیے. مسلمان کس قدر اپنے ایک دوسرے کے خیال رکھنے کے پابند ہیں. مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال اور مسلمان کی جان اور خون، اس کی حرمت جو ہے وہ حرم کی طرح ہے، حج کے مہینوں کی طرح ہے. کاش کہ لوگ اس کو سمجھیں. بہت سی روایات میں اس طرح آیا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر اس کی حرمت ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، کس قدر تقسیم ہوئے ہیں لوگ، کس قدر تقسیم ہوئے ہیں، فرقوں میں بڑھ گئے. ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو اگر زبان سے کافر نہیں کہتے تو رویہ کافروں کا رکھتے ہیں ان کے ساتھ. یہ بہت بری صورتحال ہے جس کا سامنا ہے آج مسلمانوں کو. تو سخت ضرورت ہے کہ لوگ سب سے پہلے وقت نکالے اور قرآن و حدیث کو سیکھیں کہ دین اسلام دراصل ہے کیا، اور دین اسلام ہمیں انسانوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ تعلقات کا کیا تعلیم دیتا ہے، کافروں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ.
اور کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ فرقوں میں تقسیم ہو جائے؟ ساری چیزیں واضح ہو جائے گی، مسئلے جتنے بھی ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن کاش لوگ اس بات جس طرح محنت کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے، لباس کے لیے، گھر بنانے کے لیے، تعلیمی خرچوں کے لیے، تو کبھی یہ بھی کچھ ٹائم نکال کے یہ محنت بھی شروع کرے کہ ہم قرآن و حدیث سیکھیں اور اس کے لیے عربی سیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی اس حدیث کا معنی یہی بن رہا ہے، واقعی اس آیت کا معنی یہی بن رہا ہے کہ نہیں۔ تو جب ہم عربی زبان سیکھیں گے اور پھر قرآن و حدیث سیکھیں گے، اس کی قرآن و حدیث کے سیکھنے کے جو اصول ہیں ان سب کی روشنی میں، تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی۔ اور یقین کرے بہت سے لوگوں کو افسوس ہوگا کہ ہم نے زندگی کیسے بری طریقے سے گزاری ہے، یہ ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں یا پڑے ہوئے تھے، یہ کیا ہے۔ دین اسلام تو اس طرح نہیں ہے جو کہ ہم سمجھ رہے تھے۔ دین اسلام تو بہت وسعت والا دین ہے، اس اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ دین ہے جو کہ رب العالمین ہے، اور جو جس رسول پر نازل کیا وہ رحمت للعالمین ہے، اور یہ قرآن بھی ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، حلال چیزیں، جائز چیزیں بے شمار ہیں دین اسلام میں، جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، اور حرام چیزیں شمار کی ہیں، گنتی کے ہیں۔ بہت خوبصورت دین ہے، لیکن بس اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وقت نکال کے قرآن و حدیث سیکھیں، ضرور سیکھیں۔ دیکھو ہمارے سامنے کوئی انگلش میں کوئی جملہ بولتا ہے، وہ غلط بولے تو ہم فوراً ان کی غلطی پکڑ لیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں آپ نے غلط جملہ بولا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو کہ ہی از رائٹنگ، اور ترجمہ کر رہے ہو، ٹرانسلیٹ کر رہے ہو کہ وہ لکھ رہی ہے، نہیں رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہی از لافنگ اور ترجمہ کرے کہ وہ رو رہا ہے، تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہو، رو نہیں رہے، ہنس رہا ہے۔ آپ نے انگلش کچھ نہ کچھ سیکھی ہے تو آپ غلطیاں پکڑ لیتے ہو، تو عربی بھی سیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کون درست ترجمہ کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، کون صحیح رہنمائی کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے۔ خود بھی تو کوئی ذمہ داری، کوئی رسپانسبلٹی اٹھائے نا، خود بھی تو قرآن و حدیث سیکھیں، اس کے لیے عربی سیکھیں۔ صرف علماء کو ذمہ دار ٹھہرانا کہ علماء ایسے، لوگ ایسے، اس سے کام نہیں چلے گا، نہ نجات ملے گی قیامت کے دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے رسول بھیجا ہے، قرآن بھیجا ہے، تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ بس لوگ گمراہ تھے تو میں بھی گمراہ تھا، نہیں۔ سب لوگ اگر گمراہی کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے تو آپ بھی چلے جائیں گے پھر۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث سیکھیں، ہمیں پتہ چل جائے گا، ہماری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اندھیرے دور ہو جائیں گے، دلوں کا زنگ اتر جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو عقائد لوگ رکھ رہے ہیں، جو اعمال، معاملات، اخلاق، سب چیزوں کا پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی روشنی، اس کے ذریعے۔ روشنی جب آئے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔